جی ہمارے ساتھ ہیں انجینئر محمد نعیم خان صاحب، اور یہ چیف ایگزیکٹو ہیں پیڈو کے، جو کہ اسمال ہائیڈرو پہ خاص طور سے KPK میں کام کر رہے ہیں اور بہت زیادہ بڑی ڈیولپمنٹ اور اچیومنٹ کی ہے. اور آج انہوں نے یہاں پر گیسٹ آف آنر کے طور پہ اسپیکر کے طور پہ پارٹیسپیٹ بھی کیا ہے. نعیم صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ پیڈو کے اس وقت کیا ایکٹیویٹیز ہیں، دوسرا یہ کہ کن مسائل کا سامنا آپ کو کرنا پڑ رہا ہے وہاں پہ؟ تھینک یو ویری مچ نعیم صاحب. ایک تو آپ کا جو آج سیمینار ارینج کیا تھا آپ نے ہارڈرو پہ، ایک سیریز ہے جو کئی سالوں سے ہم آپ کے ساتھ یہاں پہ آپ کے مینجمنٹ اور آپ کے تعاون کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ملتے رہتے ہیں، تو آپ کا شکریہ. یہ آپ کا ایک بڑا تعاون ہے پورے انرجی سیکٹر کے ساتھ. جہاں تک بات ہے پیڈو کی اور ہماری ایکٹیویٹیز کی، تو وہ یہ ہے کہ آپ نے خود بتا دیا کہ ڈومیننٹلی ہم کام کر رہے ہیں میڈیم اینڈ اسمال ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پہ. جو سب سے بڑا پروجیکٹ ہم نے ابھی الاٹ کیا دیٹ از 300 میگا واٹ بالا کوٹ پروجیکٹ. اور اس کے علاوہ ہم چھوٹے کئی پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں. ہمارا جو پہلے ایک ٹرانزیشن تھا جس میں ہم نے 7 پروجیکٹ کمپلیٹ کیے تھے، کافی لمبا عرصہ ہوا، لیکن اب ہم نے ایک روبسٹ اور کمپریہنسو اپنا ورک پلان بنایا ہوا ہے اور اپنا بزنس پلان بنایا ہوا، جس کے حساب سے اگرچہ ہم نے 20-25 سال میں اب 7 پروجیکٹ کمپلیٹ کیے تھے 160 میگا واٹ کے، لیکن آئندہ 8-10 سال میں ہم 32 پروجیکٹ کمپلیٹ کریں گے، جس میں سے 9 پروجیکٹ جو ہے پبلک سیکٹر میں ہیں 750 میگا واٹ کے، اور جو ہمارے مزید پروجیکٹ ہے کوئی 20 کے قریب وہ پرائیویٹ اور پبلک پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں. تو ہم ٹوٹل ملا کے کوئی 2000 پلس میگا واٹ کی بجلی کے پروجیکٹ کمپلیٹ کر لیں گے. یہ تو ہمارا جو جنریشن کے بڑے لیول کا پروجیکٹ ہے. لیکن اس کے علاوہ ہم سوشل سیکٹر میں بھی کام کر رہے ہیں. پورے پروونس میں ہم نے 7 جو ہے نا وہ سولر کے پروجیکٹ کمپلیٹ کیے ہیں، جس سے 27 میگا واٹ کی بجلی ہم نے وہاں پہ لوکلی پرووائڈ کی ہے وداؤٹ اینی ریونیو ریٹرن سوشل سیکٹر میں. اور اس کے علاوہ آف گریڈ ہے ڈومیننٹلی. ہمارے سوا ایک ہم نے آفس میں کیا ہے جو کہ آن گریڈ ہے. ریمیننگ آل اور آف گریڈ، جس میں مساجد ہے، اسکول ہے، BHUs ہے، ہاؤسز ہے، تو اس پہ ہم نے کام کیا ہوا ہے. اس کا فیز 2 چل رہا ہے، جس میں 29 میگا واٹ کی مزید ایڈ ہو جائے گی. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ 50 پلس میگا واٹ کے ہمارے سولر کے پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائیں گے. اور اس کے علاوہ ہمارے جو سوشل سیکٹر میں ہیں وہ منی مائکرو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہیں، جس میں ہم آف گریڈ جو ناردرن ڈسٹرکٹ ہمارے ہیں 12، اس میں منی چھوٹے بجلی گھر بنا رہے ہیں، جس سے لوگوں کو وہ اپنے حساب سے ٹیرف فکس کرتے ہیں اور 4-5 روپے میں ان کو سستی بجلی مل جاتی ہے. وہ ٹیرف ان کا وہی جو اس کے مینٹیننس کے لیے خرچہ ہوتا ہے، 1-2 جو سیلری پہ لوگ رہتے ہیں اس کے لیے. تو یہ ہم نے کیا ہوا ہے ادر دین ریونیو پروجیکٹ. اس کے علاوہ یہ ہے کہ پیڈو SPPA بھی جو فیڈرل لیول پہ اس طرح کا پرائیویٹ سیکٹر میں کام کر رہی ہے. ہمارے ڈیسکو بھی ہم کام کر رہے ہیں. چترال میں ایک ہمارا پروجیکٹ ہے، 1999 میں ہم نے اس کو بنایا ہوا تھا، اور وہاں پہ ہم سستی بجلی دونوں ڈسٹرکٹ کو دے رہے ہیں 4 روپے میں اس وقت سے لے کے اب تک. اور اس میں ڈسٹریبیوشن بھی ہمارا ہے 400 کلومیٹر کا. سب کچھ ہمارا خود ہے، اپنا سٹاف ہے، اور لوگوں کو سستی بجلی ہے. تو کئی ایک ایریاز میں ہم سستی انرجی وہاں بھی پرووائڈ کرنے کے لیے، اور اس کے علاوہ یہاں فیڈرل گورنمنٹ کے جو ہمارا نیشنل گریڈ ہے اس میں دینے کے لیے کر رہے ہیں. ایک اور ایریا جو بہت اہم ہے جس کا میں ذکر ضرور کرتا ہوں، وہ ویلنگ کا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارا یہاں پہ بجلی ہے اس کو انڈیجنسلی یوز کیا جائے، اور اپنی انڈسٹری کو ہم تھرو ویلنگ بجلی دیتے ہیں. اور وہ بجلی چل رہا ہے جی ایک ہم نے پائلٹ پروجیکٹ چلایا ہوا ہے بڑے سکسیزفل طریقے سے. جون 2020 سے وہ چل رہا ہے. ہم 6 انڈسٹریز کو بجلی دے رہے ہیں. آدھے پرائس میں ان کو مل رہا ہے، بلکہ آدھے سے بہت کم، اور ہمارے ریونیو بھی ڈبل ہو رہی ہے. یہ پورے صوبے کی انڈسٹریز کو کیوں نہیں دیا جا رہا؟ ہم نے دوسرا وہ لانچ کیا ہوا تھا 148 میگا واٹ کا، لیکن اس پہ جو ہے نا فیڈرل گورنمنٹ کے جو ڈیسکوز ہیں وہ ہمارے خلاف کورٹ میں چلے گئی، اور ان کا یہ خیال ہے کہ ہمیں ویلنگ چارجز بڑھانی چاہیے. اور آئی تھنک دے آر آلسو انڈائریکٹلی لوزنگ گڈ کنزیومر. تو اس کو رجسٹ اختیار حاصل ہے کہ وہ ویلنگ سسٹم کو مطلب صوبے کو اختیار بھی ہے، لیکن ریگولیشن کے تھرو کور ہے. یہ ویلنگ ریگولیشن نیپرا کا ریگولیشن ہے، جس میں اس کی کوریج ہے اور آل رولز کے حساب سے کور ہے. تو یہ ہمارے ایفرٹس ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ انرجی سیکٹر میں جتنا ہو سکے. لیکن آپ کا پھر بھی ایک بار شکریہ کہ آپ ہمیں موقع دیتے ہیں. آپ کا شکریہ. تھینک یو. وجہ سے کامیاب. شکریہ جی. تھینک یو.